وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَّكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلایا گیا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت لیے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلاتے ہیں جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے۔ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں، گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ایک قتل سے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار شخص تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ چچا کی بیٹی تھی جس سے بھتیجا شادی کر لینا چاہتا تھا، چچا نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ بھتیجے کو چچا کا مال حاصل کرنا تھا، بیٹی نہیں ملی تو ایک ہی راستہ نظر آیا، چچا کو قتل کر دوں۔ پھر چچا کو قتل کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، چچا کو قتل کیا اور لاش دروازے پر ڈال دی، کسی اور کے دروازے پر۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل کو گائے پرستی کی بیماری لگ گئی تھی۔ جیسے کینسر لگتا ہے نا، تو سب جس کو کینسر ہو جائے وہ خود بھی انتہائی خوف میں ہوتا، دوسرے بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتنی بیماریاں جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، جیسے شرک کی بیماری۔ تو بنی اسرائیل کو گائے پرستی کی بیماری لگ گئی تھی، انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو ختم کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل نے اس پر بہت عذر تراشے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ یعنی یہ کیا بات کر رہے ہو ہم سے کہ ہم گائے ذبح کر دیں؟ اس جواب سے بنی اسرائیل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نبیوں کی بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی کی نفسیات رکھتے تھے۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق اڑانا تو جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کا مذاق اڑانا چاہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، وہ جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ایسی باتیں کرتا ہے جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہی لوگوں کا تمسخر اڑاتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل اور دین کے لیے سب سے بڑا عیب ہے۔ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی؟ بہن بھائیوں کا، بچوں کا، بڑوں کا؟ تو اب دیکھ لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔
تو आप सोचिए कि किसी को दूसरे पर कितनी फजीलत हासिल हो। फजीलत तो यही तकाजा करती है ना कि बंदा शुक्र अदा करे। फजीलत का ये मतलब तो नहीं है कि वो दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, अल्लाह के बंदों के साथ वो शफकत से पेश आने की बजाय उनके साथ ज्यादती का मामला करे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम में भी सबक है कि जहालत का मुजाहरा करते हुए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जब कभी किसी को मजाक उड़ाता देखें, जब कभी खुद ऐसी पोजीशन में आ जाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगेंगे तो पनाह मिलेगी। वरना जिसको मजाक उड़ाने की लत पड़ जाती है उसकी ये आदत कभी खत्म नहीं होती।